أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أبواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 26 سے آغاز میں اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدائی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سڑے ہوئے گارے سے، مٹی کے گارے سے، اور وہ گارا کہ جو کھنکھناتی آواز سے جس سے آتی تھی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی ابتدائی پیدائش وہ مٹی کے گارے سے ہے۔ پہلے گارا تیار کیا گیا، جب وہ خوب خمیر ہو گیا اور اتنا خمیر ہو گیا جیسے آٹا خمیر ہو جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، تو مٹی اس سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ سکھایا گیا، اور جب سوکھ گیا تو جیسے مٹی کے برتن بجتے ہیں ایسے ہی وہ گارا بجنے لگا، اتنا سوکھ گیا۔ پھر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات اور شیاطین کی پیدائش آگ سے ہے، اور انسان کی پیدائش وہ مٹی سے ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من صلصال، ایک گارے سے، من حمأ مسنون، حمأ مسنون کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی وہ گارا جب وہ سوکھ گیا تو وہ بجنے لگا، یعنی اس میں سے آواز آنے لگی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، وَالْجَانَّ جنات کو خَلَقْنَاهُ ہم نے پیدا کیا من قبل انسان سے پہلے، من نار السموم آگ سے، تپتی ہوئی آگ سے۔ تو جنات کی پیدائش آگ سے ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہے۔ اور پیدائش میں جو چیز انسان کی پیدا کرتے ہوئے استعمال کی گئی ہے مٹی، اس کا انسان کی تخلیق پر، اس کی عادتوں پر، اس کے مزاج پر اثر بھی ہے۔ مٹی کی جو عادتیں ہیں، جھکاؤ، جھک جانا، نرم پڑ جانا، تیش میں نہ آنا،
ٹھنڈا مزاج ہونا، یہ مٹی کی خوبیاں ہیں جو کہ انسان میں بھی ہونی چاہیے۔ اور آگ، طیش، غضب، جلا دینا، راکھ کر دینا، یہ آگ کی خوبیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو مٹی سے بنایا، تو مٹی والی خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جنات اور شیاطین کیونکہ وہ پیدا ہی آگ سے کیے گئے ہیں، تو ان کے اندر وہی چیزیں ہیں، غضبناک، نقصان پہنچانا۔ تو انسان نقصان نہیں پہنچاتا، شیاطین اور جنات نقصان پہنچاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے کہا، انی خالق بشر، کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے پیدا ہونے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے کیا، کس انداز میں؟ انی خالق بشر، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ کس طرح پیدا کروں گا؟ من صلصال من حمأ مسنون، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، بجتے ہوئے مٹی سے، مٹی کے گارے سے ایک انسان کو پیدا کروں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں، سویتُہُ مانے پوری طرح انسان کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح بھی ڈال دوں۔ نفخت مانے پھونکنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جب روح پھونک دی تو اللہ فرما رہے ہیں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فَقَعُوا، گر جانا، ساجدین، سجدے میں، لہو، انسان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو ساری مخلوق پر ظاہر کرنا تھا۔ اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے ایک کام کروایا ہے، اور وہ ہے انسان کو سجدہ کروایا، جس سے انسان کی عظمت کو بتانا تھا کہ ساری مخلوق، ساری کائنات، جنت و جہنم، یہ سب انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ فسجد الملائکہ، فرشتوں نے تو اللہ کی بات مانی، کلہم اجمعون، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ فسجد الملائکہ، ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب کے سب، یعنی سارے فرشتے انسان کے پیدا ہونے کے بعد، اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں انسان کے آگے گر گئے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ ابا ان یکون مع الساجدین، کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا مانے ہوتا ہے انکار کر دینا، وہ اس بات سے منکر ہو گیا ان یکون مع الساجدین، کہ وہ بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ شیطان کی مردودیت اور اس کے مردود ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی شان کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ میں کیوں انسان کو سجدہ کروں، میں تو نہیں سجدہ کروں گا۔ تو مردود ہوا، رہتی دنیا تک مردود ہی رہے گا۔ اور فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کر لیا، تو فرشتے اللہ کے وہ مخلوق ٹھہری جو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب قریب رہنے والے ہیں۔ شیطان بھی فرشتوں کی طرح اللہ سے قریب رہا کرتا تھا، لیکن جب اس حکم کا انکار کیا تو مردود ہوا، ابا، صاف انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے مردود ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ تکبر ہے، کہ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو وہ بھی شیطان کی طرح مردود ہوتا ہے۔ اپنے بڑوں کا حکم ماننے سے انکار کر دینا، اپنی بڑائی، اپنی تعلیم، اپنی قابلیت، اپنی صحت کے نشے میں انسان
بعض دفعہ ایسا کرنے سے رک جاتا ہے، تو وہیں سے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، یہ اس کا نام ہے شیطان کا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، اللہ تعالیٰ فرمانے تجھے کیا ہو گیا، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کو حکم ہوا، انہوں نے تو سجدہ کر لیا، تجھے کس چیز سے رکاوٹ بنی کہ تو انسان کو سجدہ نہیں کر رہا؟ اب دلیل دے رہا ہے شیطان، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، شیطان نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں کہ جسے آپ نے سڑے ہوئے گارے کھنکھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا لم اکن لاسجد، میں کیوں سجدہ کروں، لبشرین، ایک ایسے بشر کو، خلقتہ، جس کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی کے گارے سے، مٹی کے بنے ہوئے انسان کو میں کیوں سجدہ کروں؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے نا، آگ جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، تو میں تو اپنی تخلیق کے لحاظ سے ایک اچھی چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، اور انسان اپنی تخلیق کے لحاظ سے ایک گرتی ہوئی چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تکبر میں آ گیا، کہنے لگا لم اکن لاسجد، میں کیوں سجدہ کروں، لبشرین، انسان کو، خلقتہ، جس کو آپ نے ایک مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی دلیل سنی تو فرمایا فاخرج منہا، نکل جاؤ تم یہاں سے، میرے دربار سے، فإنک رجیم، اب تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ رجیم مانے مردود، من الشیطان الرجیم، تو شیطان کو رجیم کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا، فإنک رجیم، اللہ نے فرمایا فاخرج منہا، نکل یہاں سے، نکل جاؤ، فإنک رجیم، مردود ہو گئے ہو تم نے میرے حکم کو نہیں دیکھا کہ حکم کس کا آ رہا ہے، رب العالمین ہے۔ پھر آگے اللہ فرمانے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک لعنت تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، قیامت کے دن تک، یعنی رہتی دنیا تک مرجوم، رجیم بھی، مردود بھی رہے گا اور ملعون بھی رہے گا، لعنتیں تیرے ساتھ رہیں گی اللہ کے حکم کی مخالفت۔ تو اس موقع پر بھی شیطان اللہ کو پہچانتا تھا، زمانہ آسمانوں پر گزرا تھا، سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہی غصے میں ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔ کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی حالت غضب میں بھی اللہ سے مہلت مانگنے کی ہمت، جستجو، اور ساتھ میں اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ کا حکم توڑا ہے میں نے، آسمان و زمین پر اس سے پہلے کوئی حکم اللہ کا نہیں ٹوٹا، میں توڑ رہا ہوں۔ اس حالت میں بھی اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں گے، یعنی کتنا ہی بڑا انسان ہو اور اس کو جب ناراض کیا جائے تو غصے کی حالت میں انسان اس سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھتا، ڈر ہی لگتا ہے کہ اب کوئی اس سے سخت حکم آئے گا، ابھی تو نکلنے کا حکم آیا، اب قتل کرنے کا حکم آئے گا، لیکن حالت غضب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانتا تھا۔ کہنے لگا ربی فانظرنی، مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، مہلت بھی کب تک کی مانگ رہے ہیں؟ یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کی مہلت۔ یوم یبعثون سے مراد جس دن لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اللہ کا فضل دیکھیں، اس قدر اللہ کا حکم توڑنے والا، زمین و آسمان پر اللہ کی نافرمانی کا سب سے پہلی نافرمانی، سب سے پہلے اللہ کے حکم کی نافرمانی، اس حالت میں بھی اللہ فرما رہے انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک ایسی میعاد تک جو ہمیں معلوم ہے، یعنی وقت معلوم تک، قیامت کے دن تک کے لیے تجھے مہلت دے دی جا۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو کہنے لگا ربی بما اغویتنی، ربی
بما اغویتنی، کہنے لگا اے میرے رب بما اغویتنی، کیونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، میں گمراہ ہو گیا ہوں۔ اللہ سے کہنے لگا ربی، اے میرے رب بما اغویتنی، کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اپنے دربار سے مجھے نکال دیا ہے، میں گمراہ ہو گیا ہوں۔ اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس لیے میں قسم کھاتا ہوں، اللہ سے قسم کھا رہا ہے کہ میں انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، گندگیوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے لاؤں گا، دنیا انسان کو اچھی کر کے دکھاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں انسان کو دنیا کی چیزیں اس کے سامنے مزین کروں گا، آخرت سے غافل کروں گا، آپ کے حکم سے غافل کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اور اس مہلت مانگنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب میں کروں گا کیا؟ گمراہ تو ہو گیا ہوں، گمراہ ہونے کے بعد میں اوروں کو بھی گمراہ کروں گا، خود تو گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہی کا ٹھیکہ لے رہا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اُزَيِّنَنَّ مانے مزین کروں گا، یعنی دنیا کی چیزیں، گناہوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے لاؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ مانے گمراہ کروں گا سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا دیے۔ یعنی شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میری گمراہی کا زور، اور میں جو لوگوں کو گمراہ کرنے چلوں گا تو اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے، جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کی مان کر چلنے والے بندے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ شیطان یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، ہاں میرے بندے کون سے ہوں گے جس پر تیرا زور نہیں چلے گا؟ یہ وہ بندے ہوں گے، یہ وہی سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے والے، صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم، سیدھے راستے پر چلنے والے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اِنَّ عِبَادِي، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے جو بندے ہوں گے نا سیدھے راستے پر چلنے والے، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ من اتبعک، جو تیری اتباع کریں گے، من الغاوین، وہی گمراہ ہوں گے۔ انسان جو یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا اور شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی گمراہ کروں گا، تو شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تیرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ تو میرے ان بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا جو میرے مخلص ہوں گے، تو انہی کو گمراہ کرے گا، من اتبعک، جس کو تیرے راستہ پسند ہوگا۔ شیطانیت جس کو پسند ہے، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی والے کام جس کو پسند ہے، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالے کہ میں شیطان نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ شیطان اسی کو گمراہ کرتا ہے کہ جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من اتبعک، جو تیری اتباع کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، من الغاوین، وہی گمراہ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو گمراہ ہوگا، تیرے راستے پر چلے گا، میرے راستے سے ہٹے گا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، وعدے کی جگہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم، اور اس جہنم کے 7 ابواب، 7 دروازے ہوں گے داخل ہونے والے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا جائے گا، یعنی گروہ کی شکل میں 7 دروازوں سے دوزخی اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔